الحسین شریکت الحسین ثانی بطول زینت علی. السلام علیکم ناظرین. ہدایت ٹی وی کے پروگرام محبان زینب میں آپ کو خوش آمدید دیتی ہوں. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عنبر عباس. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم عموماً ایک ٹاپک کو لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم اپنے پروگرام میں اپنی اسکالر محترمہ سیدہ فرحت غائبہ سے ڈسکشن کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں. آج تھوڑا سا میں قبل اس کے کہ میں ان کو انوائٹ دعوت کلام دوں، چند میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتی ہوں اس مہینے کے حوالے سے. الحمدللہ ماہ ذی الحجہ کا آغاز ہو چکا ہے. جس طرح سے حرم ہوتے ہیں اسی طرح مختلف طریقے ہیں اس کو ڈیفائن کرنے کے. میں آپ کو بتاؤں کہ خداوند تعالیٰ نے حرم مکانی کا کانسیپٹ دیا ہے، بالکل اسی طرح سے حرم زمانی کا بھی ہمیں خداوند تعالیٰ نے بتایا. کیا چیز ہے وہ میں اس کی ڈیٹیلز آپ کو شیئر کرتے ہیں. حرم یقیناً آپ سب خداوند تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، کسی حرم موقع ملا ہوگا، عبادتیں کرنے کا موقع ملا ہوگا، روزوں پہ گئے لوگوں کے، مکہ مدینہ گئے ہوں گے، جیسے کہ قرآن کی زیارت سے شرف کا شرف ملا ہوگا آپ سب کو. تو جو روزے میں داخل ہوتے ہیں تو اس جگہ کو جاتا ہے، وہ جگہ ہے نا، تو وہ حرم مکانی میں شامل ہوتا ہے. وہاں جانے کے طریقے ہیں بہت ساری چیزیں آپ اس وقت ترک کر دیتے ہیں اور بہت سارے اعمال انجام دیتے ہیں ان حرم، ان محترم جگہوں میں جانے کے بعد. بالکل اسی طرح سے یہ جو حرم زمانی جو کہ آج کل خداوند تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ 4 مہینے ہیں. کون سے؟ ماہ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. تو خداوند تعالیٰ کا بڑی عنایت ہے ہم پہ کہ ہمیں اس نے یہ توفیق دی کہ ہمیں اگر ہم نہیں جا پا رہے ہیں تو ہمیں اپنے جگہ جس جگہ موجود ہیں، ہمیں ہر زمانی میں ہماری زندگی اس وقت گزر رہی ہے کہ جو ہم حرم زمانی میں دل ہیں، اور اس میں بالکل ہمیں اسی طرح کے اعمال انجام دینے چاہیے جس طرح سے کہ آپ کسی بھی حرم میں جا کے انجام دیتے ہیں، وہی فعل اسی طرح سے اپنی نیتوں کو صاف رکھے، بات دے کہ جس طرح سے آپ حرم میں جا کے آپ اپنے اعمال انجام دیتے. تو الحمدللہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا، جسے ہم 4 معتبر مہینوں میں شامل ہے، حرمت والے مہینوں میں شامل ہے. اس کے اندر جنگ و جدل کی ممانعت آئی ہے. اس کے علاوہ جو تاریخیں بتاتی ہیں وہ کچھ وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے ذی قعدہ سے محرم کے لوگ سکون سے فریضہ حج ادا کر سکتے ہیں، یقیناً اور بھی وجہ. تو اس مہینے میں جو مختلف ہمیں مخصوصی ملتی ہے، مخصوصی یعنی کہ وہ خصوصی دن ملتے ہیں. اس کے اندر اس کی ابتدا ہو رہی ہے، امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت ہے ہمیں 7 ذی الحجہ. اس کے بعد پھر یقیناً حج بیت اللہ ہے، عید قربان ہے، عید غدیر ہے، مباہلہ. ہم آنے والے دنوں میں ان ٹاپکس کو گاہے بگاہے یا انڈیویجولی ٹاپک کو شیئر کریں گے، آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے. لیکن آج ہم اوور آل ایک فلسفہ حج یا ماہ ذی الحجہ کی ڈیٹیلز ڈسکس کرنے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں ہماری اسکالر محترمہ سیدہ فرحت حسین صاحبہ کو کہ وہ ہمیں جوائن کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ الحمدللہ. آپ بتائیے. جی اللہ کا فضل و کرم ہے. میں ابھی اپنے ناظرین کو بتا رہی تھی کہ خداوند تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس ماہ ذی الحجہ ہماری زندگی میں عطا کیا، اور ایک طرح سے یہ حرانی ہے جس میں ہم گزر رہے ہیں اس وقت. تو اس مہینے کی کچھ مزید ڈیٹیلز آپ ہمیں بتائیں کہ کیا ملتی ہیں، کس طرح سے ہمیں اپنا وقت گزارنا چاہیے. بالکل. سب سے پہلے تو الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ماہ ذی الحجہ کے ایک دفعہ پھر ہمیں اس کی برکت سمیٹنے کا موقع عطا کیا ہے. بہترین مہینہ کہ جس میں پورے دین میں جو ہمارا تیسرے نمبر پہ جو عمل آتا ہے، جو فریضہ ہے،
جو اللہ نے سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے فرائض میں شامل کیا، واجبات میں شامل کیا ہے، وہ فریضہ حج ہے، جو کہ اس ماہ ذی الحج سے منسوب ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مہینے کا نام بھی اسی عبادت حج سے منسوب کیا ہے۔ آپ نے بھی ابتدا میں فرمایا کہ 4 مہینے ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرمت کے مہینے قرار دیے ہیں، یعنی کہ حرمت احترام کے مہینے ہیں، اور وہ مہینے کے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو موقع فراہم کرتا ہے اپنی سے حرمت کا، اور ہمیں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ماہ ذی الحج جو ہے بہت مسلمانوں کے لیے بہت ہی بہترین و بابرکت مہینہ ہے، اور جیسے کہ ہمیں مفاتیح الجنان جو آداب سکھائے گئے ہیں اس طریقے سے اپنے مہینوں کا آغاز کریں، اپنے ایام کا آغاز کریں، تو اس میں جو ہے وہ ماہ ذی الحج کے حوالے سے بھی ہم کو دیکھتا ہے سارے احکامات ہیں اور عبادات میں کی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد ماہ کے ایام حج ہے 10، 11 اور 12 کے، جو کہ ایام حج کہلاتے ہیں، تو وہ بھی اس مہینے سے مخصوص ہیں، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ایک بہت بڑی اپارچونیٹی دیتا ہے حج کی صورت میں قرب الہی کو حاصل کرنے کی اور اس کو پانے کی، یا دوسری لفظوں میں یہ کہوں کہ اللہ کی طرف پلٹنے کا ایک بار ہمیں پھر موقع فراہم کرتا ہے عمل حج کی اس صورت میں۔ تو بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، خداوند کریم ہمیں توفیق دے کہ اس مہینے میں ہم اپنی عبادتوں میں اخلاص پیدا کرتے ہوئے وہ تمام اعمال مخصوص جو اس مہینے سے منسوب کیے گئے ہیں ہم ان کو ادا کریں، اور اس سے اپنے کردار کو، اپنی شخصیت کو بہتر بنا سکیں۔ آپ نے ذکر کیا کہ یہ مہینہ یقیناً جیسے کہ بات پتہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے منسوب ہی کر دیا حج کے حوالے سے، تو کچھ ہم بات کر سکتے ہیں فلسفہ حج کی کہ یہ کیا وجہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے حج جیسا فریضہ ہم پہ ہمیں کہا کہ انجام دیا جائے، اور اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ بالکل، بے شک اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ جتنی بھی عبادات، جتنے بھی فرائض ہم پر واجب کیے گئے ہیں اس میں ریزن ہے، مقصد ہے، پرپز ہے، اور وہ بہت اہم پرپز ہے، اور اس کی جو حج ہے، حج کی فلسفی بھی یہی ہے کہ قرب الہی کو پانا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی عبادات کے ذریعے سے جو اہم مقصد تھا عبادات کا، کیونکہ اللہ جو ہے وہ محتاج نہیں ہے کہ اس کی مخلوق اس کی ورشپ کریں، اس کی عبادت کریں، جو اس کا مرتبہ اور مقام ہے وہ نہ عبادت کرنے سے اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور نہ کرنے سے اس کے مرتبے اور مقام میں کوئی کمی پیدا ہوتی ہے۔ تو جتنی بھی عبادات اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر واجب کرتا ہے وہ فقط اور فقط ہمارے فائدے کے لیے ہیں، ہمیں اس سے استفادہ ملتا ہے، ہمیں اس سے کمال ملتا ہے، ہمیں اس سے عرفان ملتا ہے، اور ہم اپنی تخلیق کے مقصد کو ان عبادات کے ذریعے سے اچیو کرنے کا ہم کو موقع ملتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو حج ہے وہ عظیم تر عبادت ہے، اور حقیقتاً اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس عبادت کے اندر جو ہماری تربیت ہے، ایک طریقے سے یہ ایک تربیت ہے کہ جو ہمیں حج کے عمل حج کی صورت میں ہماری ہوتی ہے، اور جو فلسفی حج کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے قرب کو پانا، اپنی سمت کو درست کرنا، کیونکہ جیسے میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ ہم لوگ بہت جلدی ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، بہت جلدی ہم اپنی راہ سے کہنا چاہیے کہ بھٹک جاتے ہیں، اور دوسری سمت ہمارا رخ ہو جاتا ہے۔ تو جتنی بھی عبادات ہیں وہ بار بار ہم ہماری سمت کی طرف متوجہ کرتی ہیں، اور ہمیں اس قرب الہی کی طرف کھینچ کر
لے کر جاتی ہیں، بالکل اسی طریقے سے کہ جیسے کہ کوئی ایک بچہ جب اپنے ماں کے ہاتھ چھڑاتا ہے تو نیچرلی ماں جو ہے وہ دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑتی ہے اس کو خطرات سے بچانے کے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی اس کو نقصان ہو جائے، کہیں اس کو چوٹ لگ جائے. تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اپنی عبادات کے ذریعے سے ہمیں پکڑتا ہے، یعنی کہ تاکہ ہم اپنے آپ کو خسارے سے، نقصان سے، عذاب سے، گناہوں سے، شر شیطان، شر انسان سے ہم محفوظ رہ سکیں. تو حج جو ہے وہ ایسی عبادت ہے کہ جس میں اللہ متوجہ کرتا ہے اپنی طرف، اپنے قرب کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے اور انسان کی غفلت سے اس کو بیدار کرتا ہے، اس کو جھنجھوڑتا ہے اس کے اندر. اور اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حج کو اپنی طرف پلٹنے کی راہ ذریعہ قرار دیا ہے، وسیلہ قرار دیا ہے. کہ جیسے کہ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر خدا سے دور ہو چکے ہو تو حج اور عمرہ کے ذریعے سے خدا کی طرف لوٹ آؤ، یعنی کہ یہ اللہ کی طرف پلٹانے کا بہترین عمل ہے. اب حج جو ہے وہ اگر معنی دیکھا جائے تو حج جو ہے وہ ایک سفر ہے، کس طرف؟ حق کی طرف جانے کا، حق کی طرف لوٹنے کا ذریعہ ہے. اور بہت ہی بڑا یہ میدان جہاد اکبر ہے. حج کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ جہاد اکبر کی کرنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کرتا ہے. تو اگر ہم اس کو ایک رسم اور ایک اپنے اوپر جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک قید و بند نہ سمجھیں کہ ہم نے ہماری حج چونکہ واجب ہے تو بس ہم نے اس واجب کو کسی طریقے سے ادا کرنا ہے، یعنی کہ مطلب یہ فکر ہو کہ مناسب الفاظ تو نہیں ہیں، یعنی کہ اپنے اوپر سے بوجھ کو اتارنا کہ یہ چلو یہ ذمہ داری ہے، اس سے بھی بندہ سبکدوش ہو جائے، بس یہ بھی ہماری بک آف ایکشن میں ایک لکھ دیا جائے کہ ہم نے جو فرض کیا گیا تھا حج وہ ہم نے ادا کر دیا ہے. اصل مقصد جو ہے حج کا، اس کو اگر ہم سمجھیں، اس کی فلسفی کو اگر ہم سمجھیں کہ معنوی اعتبار سے حج ہم پر کیوں واجب کیا گیا ہے، تو پھر ہم جو ہیں حقیقتاً پھر ہم اس کو اس اخلاص کے ساتھ ہم ادا کریں گے، اس کے بینیفٹس کو ہم اچیو کرنے کی کوشش کریں گے. اور جس طریقے سے معصومین نے ہم کو حج کے حوالے سے جو ہمیں گائیڈ کیا ہے اور جو انہوں نے اس کو ہم سے مطلب کہ ہمیں ہمارے اندر اس کی معرفت پیدا کی ہے، وہ یہی ہے کہ حج ذریعہ ہے اللہ کی طرف اخلاص کے ساتھ، سنسیئرٹی کے ساتھ پلٹنے کا اور اپنی سمت کو درست کرنے کا اور اپنے آپ کو شرک و نفاق سے محفوظ رکھنے کا. یعنی حج ہمیں پیغام توحید دیتا ہے، وحدہ لا شریک کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ وہ ذات جو وحدانیت کی صفت لی ہوئی ہے. اگر ہم حج کی فلسفی کی طرف دیکھیں تو جتنے بھی مناسک حج ہیں، ہر جو منزل ہے اس کے اندر اتنی ڈیپتھ ہے اور اس کے اندر ہماری سوچنے اور سمجھنے کے لیے اتنے نکات ہیں کہ اگر حقیقتاً ہم اس کی طرف متوجہ ہوں تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ حج ہمیں وحدہ لا شریک کی طرف متوجہ کرتا ہے، یعنی کہ اس کی وحدانیت کی طرف کے سوائے ذات رب العزت کے اور کوئی بھی لائق پرستش نہیں ہے. اور پھر اس کے لیے جو رول ماڈل ہمیں دیتا ہے حضرت ابراہیم کی صورت میں کہ انہوں نے کس طریقے سے اللہ کی توحید کو تلاش کیا، اللہ کی معرفت حاصل کی، انہوں نے پورے جہان کی سیر کی، ہر طرف اپنی فکر کے اور عقل کے گھوڑے دوڑا دیے تلاش رب میں،
اور ہر طرف سے وہ مایوس لوٹے اور پھر اس کے بعد ان کو سکون ملا تو اس در توحید پر، اس وحدہ لا شریک کے در پر کہ جو اس دنیا کا خالق ہے، اور پھر انہوں نے یہ نہیں کہ بس اس کی توحید کو سمجھ لیا اور بس اس پہ پریکٹس نہیں، انہوں نے ان تمام طریقہ کار کو کہ جو کہ اللہ کی توحید میں مداخلت کر رہے تھے ان کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، اور پہلا بت شکن ہے کہ جس نے توحید کے مقابلے میں بت شکنی کی ہے، اور تمام پرستشوں کے غیر خدا کی پرستش کے مقابلے پر آپ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں حج کے ذریعے سے، حضرت ابراہیم کی یاد کے ذریعے سے جو پیغام ہمیں ملتا ہے کہ ہم نے بھی اپنے دل کے صنم خانے سے ان تمام بتوں کو جو ہے وہ توڑ دینا ہے، فقط اس وحدہ لا شریک کی پرستش کرنی ہے۔ سبحان اللہ، بہت عمدہ، ویری نائسلی پٹ۔ بالکل آپ نے جیسے بجا فرمایا کہ حج جو ہے دراصل ہمیں خدا کی طرف پلٹاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک میں بات کو آگے لے کے چلوں تو اس میں جو ہے ایک تعظیم کا پہلو بھی ہے اور ایک ہسٹوریکل پہلو بھی ہے۔ یہ فقط اللہ کافی ہے والا کانسیپٹ نہیں ہے، اس کے اندر بہت سارے پیغامات جہاں ہمیں دیے گئے ہیں، ادھر یہ جو کانسیپٹ ہے کہ تعظیم، ٹھیک ہے نا، شاعر اللہ کی تعظیم، دیٹس ویری انٹرسٹنگ تھنگ، جو کہ اس کے ذریعے ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ ورنہ اگر آپ پوچھئے کل کو کوئی بت پرست آپ سے آ کے کہے کہ آپ حج میں کیا انجام دیتے ہیں فریض، بھائی آپ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، صفا و مروہ کی سعی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ جو ہے حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، تو اب وہ جو پتھروں کا پوجنے والا ہے کل کو آپ سے پلٹ کے یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کیا کام انجام دے رہے ہیں۔ سو بیسیکلی چیز ہے، عبادت چیز ہے۔ تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہمیں خدا و تعالیٰ نے حج کے ذریعے بتایا لوگوں کو، پتہ نہیں کیوں ہم پہ دعوی شرک لگایا جاتا ہے، جبکہ خود یہ تمام اعمال انجام، تمام مسلمانوں پر فرض ہیں تمام اعمال انجام دینا، صحیح ہے۔ بالکل۔ تو یہ تو ایک تعظیم کا جو پہلو ہے اس پہ ابھی ہم بات کرتے ہیں، آپ سے شاعر اللہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، پر ایٹ دا سیم ٹائم ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم حج کا ذکر کریں اور ماں اور بیٹے کو بھول جائیں، ہے نا؟ تو ہسٹوریکل پہلو جو ہے اس کا بہت بہت ہی عمدہ ہے، اور جس طرح سے جناب حاجرہ کا جو عمل تھا، جس خلوص کے ساتھ ان کا عمل تھا، تو خدا و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ خدا و تعالیٰ نے اس عمل کو تمام مسلمانوں کے لیے حجت قرار دے دیا۔ اب کوئی آپ سے کہے، یہ سب سے بہترین جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ کسی غیر معصوم حجت ہو سکتا۔ آپ دیکھیے جناب حاجرہ کا یہ عمل کس طرح سے انہوں نے تڑپ کے اپنے بچے کے لیے پانی کی تلاش کی، صفا اور مروہ کے درمیان اور چکر لگایا، اور اس کے بعد پھر خدا و تعالیٰ نے جب کہیں سے کوئی راستہ نہ ملا تو بقول وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ خدا و تعالیٰ نے ایسی جگہ سے اپنا شاعر اللہ ہی کہیں گے اس کو، کہ اپنا انتظام کیا کہ جہاں تمام راستے بند ہو گئے وہاں سے ایک راستہ کھل گیا زمزم کی صورت میں۔ تو یقیناً جو لوگ خدا و تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور الہی بھروسہ، ایسا نہیں کہ ہاں یہ خدا تو ہے، اس کے علاوہ بھی چلیں ان سے بھی پوچھ لیں، لیکن اس یقین کے ساتھ بھروسہ کرتے ہیں کہ بس خدا و تعالیٰ ہی ہے ہماری آخری پناہ گاہ، تو پھر کتنے ہی راستے بند ہو جائیں، یقیناً خدا و تعالیٰ اپنے شاعر اللہ اپنے آیات کے ذریعے یا اپنی انتظامات کے ذریعے ایسے راستے پیدا کر دیتا ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں نہ ہو۔ تو اس سلسلے میں مجھے آپ بتائیے کہ ہمیں آیتیں ملتی ہیں جیسے کہ تعظیم کرنے کی، کہ خدا و تعالیٰ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَمَن يُعْظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّمَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ کس یہ کیا ہے ڈیٹیل ذرا، اور آپ اس پہ روشنی ڈالیں۔ جی، سورہ حج کی آیت نمبر 32 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تقوی القلوب، کہ جو کوئی شعائر اللہ کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کے لیے باعث تقوی ہے۔ اللہ نے جب
تعظیم شاعر اللہ کی کہی ہے تو ظاہر ہے اس میں مقصد پوشیدہ ہے. اگین ہر طریقے سے پھر بات وہیں جاتی ہے، تقوی کے اوپر، پرہیزگاری کے اوپر، اطاعت کے اوپر، معرفت الہی کے اوپر، ایمان کے استحکام کے اوپر بات جاتی ہے. جہاں جہاں بھی جو بھی آپ دیکھیے وسیلے بنائے اللہ نے، طریقہ کار. شاعر اللہ کیا چیز ہے؟ شاعر علامت کو کہتے ہیں، سائن. علامت کون سی علامت؟ جو ذریعہ علم و شعور ہو، کہ جس کے ذریعے سے آپ حق تک پہنچ سکیں اور حق کی معرفت کو حاصل کر سکیں. تو علامت اصل میں ذریعہ علم ہوتی ہے نا، کہ انسان جو ہے کوئی چیز کہ جس کو دیکھے کر ذہن جو ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے لگے، جو چیز اللہ کی یاد دلا دے، اللہ کی طرف متوجہ کر دے. تو ظاہر ہے کہ جب انسان جو ہے شرع اللہ کے ذریعے سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ اپنے مرکز کی طرف جاتا ہے. اور مرکزیت اور مرکز جو ہے وہ ہمیشہ تسکین قلب ہوتا ہے. ہمارے دل کا سکون اور قرار جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت، اس کا قرب ہے. اب علامت یعنی کہ سائن کہ جو آپ کو وزڈم کو یوز کرنے کی کا ذریعہ بنے. فار ایگزامپل آپ دھواں کو دیکھیں، دھوئیں کو، تو پھر وہ جو دھواں ہے وہ کس چیز کی علامت ہے؟ آپ اس کی علامت پر جائیں گے. سبب کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ یہ جو دھواں اٹھ رہا ہے یہ کہاں سے اٹھ رہا ہے؟ کیا چیز ہے جو اس حیت میں اور اس شکل میں آسمان کی طرف بلند ہو رہی ہے؟ تو پھر توجہ کہاں جائے گی؟ آگ کی طرف جائے گی. آگ ہے کہ جو کہ جس دھواں کا سبب وہ آگ ہے. تو اسی طریقے سے شاعر یعنی علامت، وہ علامت جو اس کی اصل کی طرف انسان کو متوجہ کر دے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو اب جو بھی اللہ کے شاعر ہیں وہ علامتیں جو اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہیں ان کی تعظیم اور رسپیکٹ اور احترام کا ہم پر واجب قرار دیا ہے کہ ہم اس کا احترام کریں. یہ ایک اخلاقی پہلو ہے کہ ظاہر ہے کہ جو چیز ہمیں حق کی طرف جائے گی ہم اس کی رسپیکٹ کریں گے کہ یہ ریزن ہے، یہ ریسورسز ہیں، کہ جو کہ یہ سبب ہیں، یہ علامتیں ہیں جو ہمیں ہمارے رب سے کنیکٹ کر رہی ہیں. تو اگر آپ دیکھیے تو حج وہ عمل عبادت ہے، وہ دینی فریضہ ہے جس میں بے تحاشا شاعر اللہ ہے کہ جو کہ ہمیں اللہ سے کنیکٹ کرتے ہیں. آپ حضرت ابراہیم کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو مقام ابراہیم ہے کہ جہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنا فرض ہے، کہ آپ اب جب طواف کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کو وہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہوتی ہے مقام ابراہیم پہ، ٹھیک ہے نا. اب وہاں پہ جو نماز کا فریضہ ہے تو وہ فریضہ وہ کیا ہے؟ مقام ابراہیم سے اس کو نسبت دی جاتی ہے. تو ہمیں کیا یاد کراتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر خلیل اللہ نے اخلاص کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہوئے، انہوں نے یہاں پر قیام فرمایا. تو حجت خدا سے ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نماز کے ذریعے سے کنیکٹ کرتا ہے. جیسے کہ معصومین فرماتے ہیں کہ حج جہاں پر انسان کو حق کی طرف پلٹاتا ہے، اللہ سے قرب الہی حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، اسی طریقے سے جو مقام ابراہیم ہے وہ حجت خدا کی جگہ ہے. تو لہٰذا یہاں پر انسان جو ہے وہ اس حجت سے
قریب ہوتا ہے. جیسے امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کامل حج ہے کہ جو کہ وہ احساس دلائے حجت خدا کی قربت کا، اپنے وقت کے امام سے کنیکٹ ہونے کا ذریعہ بنتا ہے. تو مقام ابراہیم وہ مقام ہے کہ جو ہمیں اس کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ جو بھی حجت خدا تم جس دور میں زندگی بسر کرو، جو تمہارے دور میں حجت خدا ہے، اس امام کی طرف ہم کو متوجہ کرتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے قیام فرمایا. پھر اس کے بعد آپ نے بہت ہی بہترین طریقے سے حضرت حاجرہ کا ذکر کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ جو مقام صفا مروہ ہے. اب عام اس میں دیکھیں تو لوگ ہم سے کوشچن کریں کہ بھی اس میں کیا لاجک ہے، یہ کون سا عمل ہے کہ جس میں صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کی طرف جو ہے چکر کاٹے جا رہے ہیں، تو اس میں کیا مطلب کہ اس کا کیا مقصد ہے، کیا ریزن ہے. تو وہ صفا اور مروہ کا جو عمل ہے وہ ہمیں یاد دلاتا ہے اس مومنہ کی کہ جو اپنے اس وقت میں بے یار و مددگار ایک ویران مقام پر کہ جہاں کوئی بندہ بشر نہیں، کوئی ذی روح وہاں موجود نہیں، اس ویرانے میں اس مومنہ نے اپنی مشکل میں گیو اپ نہیں کیا، بلکہ سعی اور کوشش کی، اسٹرگل کیا، جستجو تھی ان کی کوشش تھی، دوڑ بھاگ تھی، اور وہ اپنے اس مشکل امتحان میں اپنے آپ کو سرخرو کرنے کے لیے وہ یہ نہیں کہ ایک مقام پہ ٹھہر گئیں، وہ جو بے چینی اور بے قراری ان کے اس عمل میں نظر آتی ہے. ہم تو ایک کہنا چاہیے کہ وہ مناسک حج ہے، اچھا بھائی ہم لوگ تو کمپیوٹرائز طریقے سے جیسے کہتے ہیں نا ہمارے پروگرامنگ کمپیوٹر کر دیا ہے، ہم گئے ہیں قافلے کے ساتھ، اور ہمارے جو لیڈر ہیں مولانا ہیں انہوں نے ہم کو تمام یہ بتا دیا، اچھا یہ طواف کرنا ہوگا تو پھر یہ کرنا ہوگا، پھر صحیح کرنی ہوگی، اور وہ سارا تو ہم ہوتا ہے کہ بس اچھا ہم کاؤنٹ کرتے ہیں، اچھا 7 طواف ہو گئے، اب نماز پڑھنی ہے، اچھا نماز کے لیے جاؤ، اچھا اب صفے مروہ جانا ہے، صفے مروہ پہ جاؤ. تو ہمارا تو وہ ہوتا ہے کہ بس وہ جو کھانے ہیں ہمیں ٹک کرنے ہیں، حالانکہ اس کا جو حقیقی مقصد ہے اس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے ہیں. کبھی ہم نے اس صحیح کرنے میں ہم نے ریلیٹ کیا اپنے آپ کو اس اسٹرگل کے ساتھ جو بی بی حاجرہ نے جو اسٹرگل کی، اور کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اس جد و جہد کا ان کو ثمر دیا ہے. کیسا ثمر دیا ہے؟ اسٹرگل حضرت حاجرہ نے کی تھی، مگر آج تک اس کا ثمر جو ہے وہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آج تک پورے زمانے کو مستفید کر رہا ہے آب زمزم کی صورت میں. تو یہ عمل جو ہے وہ ہمیں صحیح کیا بتاتی ہے؟ اسٹرگل، جد و جہد. تمہیں جو ٹاسک دی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اس ٹاسک کو اچیو کرنے کے لیے، اس پہ پورا اترنے کے لیے تم نے اسی بے چینی اور بے قراری سے اپنی زندگی میں وہی دوڑ بھاگ کرنی ہے. تمہیں اپنی زندگی کو مثل صفا اور مروہ کے بنا دینا چاہیے کہ مجھے ثمر چاہیے، مجھے رزلٹ چاہیے، اور بہترین رزلٹ چاہیے. جو میری جستجو ہے، جو میری سعی اور کوشش ہے، اس کے لیے مجھے جو میرا ایفرٹ ہے اس کے لیے مجھے رزلٹ چاہیے. تو ہم اگر اپنے اندر وہ جذبہ حضرت حاجرہ پیدا کر دیں تو بے شک پھر ہم بھی ہر چیلنج کو بخوبی سر کر سکیں گے. تو اس طریقے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو پورے شاعر اللہ انشاءاللہ آپ آگے کویسچن کریں گی تو ہم آگے گفتگو کریں گے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمیں نشانیاں اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہیں. بہت شکریہ. ایکچولی آپ نے میرے اگلے سوال کا پہلے ہی جواب دے دیا. سوال کچھ اس طرح سے تھا، خدا تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ صفا و مروہ جو ہے وہ میری نشانیوں میں سے ہے، ان صفا و مروہ من شعائر اللہ. اچھا اس میں 2-3 باتیں ہیں غور کرنے کی. من شعائر اللہ اس کا مطلب ہے کہ فقط مروہ ہی نہیں ہے، اور بھی کچھ چیزیں ہیں
جو کہ نشانیوں میں سے ہیں. بالکل اسی طرح سے کہ جب حضرت ابراہیم کو خداوند تعالیٰ نے امامت کا عہدہ عطا کیا تھا تو فوراً ہی آپ نے جواب دیا وَمِن ذُرِّيَّتِي، یعنی کہ میری ذریت میں سے. ایگزیکٹلی یہاں پہ وہ دکھ رہا ہے، وہی کانسیپٹ، وہی طریقہ کہ ان صفا والمروہ من شاعر اللہ، یعنی کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. اس کا مطلب ہے یہاں تک ہی نشانیاں محدود نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی یقیناً اور نشانیاں ہوں گی جو کہ خدا تک ہمیں پہنچاتی ہیں، جیسے آپ نے ہمیں جواب دیا. اچھا، پہلی بات تو یہ. دوسرا یہ کہ صفا و مروہ جو ہے وہ خداوند کی نشانیوں میں سے. اور ان سوال یہ تھا کہ بیسیکلی وائی صفا اور مروہ؟ بھائی اللہ تو ہے، اگر اپنی انسانوں پہ اپنی ہیبت یا اپنا بیان کرتا، اپنی بڑائی بتاتا تو کہرز ہیں، مگر صفا و مروہ جو چھوٹی سی پہاڑیاں ہیں ان کو اتنی بزرگی، اتنی عظمت. تو آپ نے جیسے بتایا کہ اس کا بیسیکلی وجہ یہ ہے کہ وہ جو عمل ان کے پاس جناب حاجرہ السلام اللہ علیہ نے انجام دیا، تو اس کی عمل کی یہ خلوص تھی کہ اس کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے اتنا پسند کیا وہ عمل کہ اپنے میں شامل کر دیا اس عمل کو. ٹھیک ہے، تو یہاں تک تو ہمیں بات بالکل سمجھ میں آئی. اس کے علاوہ جو شاعر اللہ جسے کہتے ہیں اس کے اندر ہیں، جس طرح سے قربانی کے جانوروں کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. اگر نہیں، سب نہیں ہو سکتی، ان میں سے ہیں. یہ کہ جب ایک ذبح عظیم، یعنی کہ جب یہ تو یاد منائی جا رہی ہے نا، عید قربان ہوتی ہے اور ہم جو جانور قربان کر رہے ہیں جن کی تعظیم خداوند عالم نے کرنے کو حکم دیا ہے، تو جو جانور بھی ذبح نہیں ہوئے ان کی بھی تعظیم ہو رہی ہے نا. ہم پہ بتایا گیا ہے کہ یہ اللہ کی شان ہے اور ان کی تعظیم کرو. تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ وہ ہستیاں کہ جنہوں نے خداوند تعالیٰ کے دین کو بچاتے ہوئے اپنی زندگیاں قربان کر لی، ان کے اوپر ہم ان کی تعظیم نہ کریں، ان کے لیے کچھ اور ہم اپنا وقت نہ دیں ان کے حساب سے؟ یا پلیز کنٹینیو، تھوڑا اسی بات کو آگے لے کے چلیے. بالکل بجا فرمایا کہ دیکھیے کوئی بھی جو پہلو ہے حج کے مناسک کی جیسے ہم بات کر رہے ہیں، تو کوئی بھی پہلو بے مقصد نہیں ہے. ہر ایک میں اتنا پاورفل میسج جو ہے وہ پوشیدہ ہے کہ ہم جو ہے حقیقت وہی والی بات ہے کہ اس کی اصل کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں اور اس کے ظاہری. کیونکہ دیکھیے نا، جو حج ہے یا جو بھی عبادت ہے اس کی دو فارم ہوتی ہیں، ایک معنوی ہوتی ہے اور ایک ظاہری ہوتی ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ ہم مسلمان عبادات کے ظاہری پہلو پر بہت زیادہ امفسائز کرتے ہیں، اس کی طرف زیادہ فوکس کرتے ہیں. جو کرتے ہیں یعنی کہ اگر توجہ دیتے ہیں تو اس کے ظاہر پر توجہ دے رہے ہوتے ہیں، مگر اس کے معنوی جو میسج ہے اور مقصد ہے اس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے ہیں. اب فار ایگزامپل کہ بھئی حج ہے تو حج میں قربانی ایک واجب فریضہ ہے. اگر حاجی قربانی نہ دے تو اس کا حج قبول نہیں ہے. مگر جو حج پہ نہیں ہے اس کے لیے قربانی مستحب ہے، ٹھیک ہے نا، اس پہ واجب نہیں ہے. مگر چونکہ وہ ہمارے انٹرسٹ کی بات ہے، اس ظاہر کو، وہ ظاہر ہمیں اٹریکٹ کرتا ہے، ہمارے شکم پوری ہوتی ہے، ہم سوسائٹی میں اپنے آپ کو منوانے کی کوشش میں ہم جو ہیں اس کے ظاہری کو دیکھ کر اس کو اتنا امپورٹنٹ بنا دیں گے کہ مستحب چیز کو واجب بنا دیں گے. ٹھیک ہے نا، ہے کہ آپ اگر حج پہ نہیں گئے ہیں آپ قربانی کریں، یہ فریضہ جو ہے مستحب ہے، حاجیوں کے لیے صرف واجب ہے. مگر جو قربانی کریں تو اس میں اس قربانی کا مقصد کیا ہے، اس کی طرف متوجہ ہیں. اگین کوشچن، حج پہ لاکھوں لوگ افراد جاتے ہیں اور لاکھوں قربانیاں ہوتی ہیں. اب کوشچن یہ ہے کہ یہ کیا مقصد ہے بھائی، اتنے جانور ذبح کرنے کا کیا لاجک ہے، کیا ہے؟ نہیں، اس کے اندر جو معنوی پیغام ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس نبی کا وہ جہاد اکبر ہے جو اس قربانی میں ہم کو نظر آتا ہے. یہ قربانی ہمیں اس جہاد اکبر کی طرف متوجہ کرتی ہے. جہاد اکبر یعنی نفس کا امتحان.
ٹھیک ہے نا. جہاد اکبر جو نفس کا امتحان دے وہ جہاد اکبر کرتا ہے. حضرت ابراہیم کہ جن کو اس ضعیف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صاحب اولاد کیا، ٹھیک ہے، اس ضعیفی میں وہ صاحب اولاد ہوئے، جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، ان کے دل کا سکون. اور وہ ابراہیم کہ جو کہ اپنی ذریت کے لیے بہت زیادہ فوکسڈ، بہت زیادہ، کہ جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ جب عہدہ امامت ملا تو فوراً انہوں نے عرض کیا، رب ومن ذریتی، میری ذریت میں اس عہدے کو منتقل کر دے. تو جو اپنی نسل کے لیے اتنا زیادہ کہنا چاہیے متوجہ ہو، جذبہ ہو، اور اس سے اللہ کہہ دے کہ اس کو تم قربان کر دو اللہ کی راہ میں. اور حضرت ابراہیم بخشمو چرا، وہ حکم رب کی اطاعت میں وہ جہاد اکبر کر رہے ہیں. اولاد کی قربانی یہ جہاد اکبر ہے کہ جو وہ کرنے کے لیے اس کو لے کر میدان کی طرف جا رہے ہیں. اور پھر یہاں پر ایک چیز اور جو ہمیں متوجہ کر رہی ہے، ایک تو انہوں نے جہاد اکبر کیا، دوسری چیز کہ انہوں نے ایسی تربیت کی اپنی اولاد کی. اب یہاں پر وہ تربیت اولاد کی طرف بھی ہمیں رہنمائی ملتی ہے. تو جب وہ قربانی کرو نا، ذبح کرو جانور، تو اس کی اصل کی طرف، اس اصلی عمل کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ کیوں یہ جانور ذبح کیا جا رہا ہے، کیا ریزن ہے اس کی، کہ یہ ایک جہاد اکبر میں کامیابی حاصل کرنے کا نتیجہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے فرزند کی جگہ ایک دمبے کو جو ہے وہ ذبح کروایا ہے. تو یہاں پر تربیت اور بھی میسج ہمیں ملتا ہے. جی فرمائیے. ایک پوائنٹ، جی بالکل وہی آپ اسی پہ آ رہی ہیں، تربیت اولاد کے حوالے سے میسج. جی تربیت اولاد کا بھی میسج ملتا ہے کہ یہ نہیں کہ بس انہوں نے بچے کو لیا، بچے کو کچھ خبر نہیں ہے کہ کہاں والد لے کر جا رہے ہیں، نہیں، اس کو کے ساتھ شیئر کیا، وہ اللہ کے حکم کو اس کے ساتھ شیئر کیا. تو بچے نے کیا جواب دیا، بابا جان آپ اطاعت الہی میں قدم بڑھائیں. کیا عمر ہے حضرت اسماعیل کی؟ تو یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ اس طریقے سے ہمیں تربیت میں بھی میسج ملتا ہے کہ اپنی اولاد کو بھی اس جہاد اکبر کے لیے تیار کرو کہ کل کو اگر اللہ امتحان لے تو وہ اس امتحان میں پورا اترے. پھر جب لے کر جا رہے ہیں تو شیطان آ کر آپ کو ورغلا رہا ہے، وسواس پیدا کر رہا ہے آپ کے اندر. تو آپ نے کس طریقے سے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا کہ پتھر مار کے اس کو دھتکار دیا، اس کو ریجیکٹ کر دیا، اس کی بات کی طرف متوجہ نہیں ہوئے. یہاں بتایا کہ اطاعت الہی میں وہ پاور ہے کہ جتنے بھی شر تمہاری راہ حق میں رکاوٹ کا سبب بنے، تمہیں اللہ نے یہ گٹس دیے ہیں، یہ توفیق دی ہے کہ تم ان تمام رکاوٹوں کو، اپنے راستے میں حائل ہونے والی ان تمام رکاوٹوں کو بآسانی سے تم اس کو اپنے سے دور کر سکتے ہو. لہٰذا وہ جو جمرات، رمی جمرات ہے، اس کی کیا لاجک ہے؟ اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کس طریقے سے وسواس سے مقابلہ کیا جاتا ہے، کس طریقے سے ان دشمنان دین سے، دشمنان اسلام سے، دشمنان رب سے کس طریقے سے لڑا جاتا ہے کہ ایک معمولی کنکر، چھوٹا کنکر، وہ اس کا سائز نہیں، اس طاقت کو دیکھو، ایمان کی طاقت کو. جب ابابیل کی چونچ کا کنکر جو ہے ابراہا کے لشکر کو پسپا کر سکتا ہے، تو یہ تو ایک نبی کے ہاتھ کا پتھر ہے. تو یہ جتنے بھی مناسک حج ہیں جو ہمیں پیغام دیتے ہیں، اور کوئی حج پہ جائے یا نہ جائے، مگر ان ایام میں وہ ان تمام چیزوں کی طرف متوجہ ہو کر
اپنے اندر وہ معرفت پیدا کر سکتا ہے کہ جو کہ حج کی فلسفی ہے، جو مقصد حج ہے، قرب الہی ہے، توحید ہے، اخلاق ہے، بے تحاشا پہلو ہیں حج کی عبادت میں، اگر ہم اس کی طرف متوجہ ہوں۔ بالکل بہترین۔ اس کے ساتھ ہی آپ یہ دیکھیے کہ جب حج کے لیے جا بھی رہے ہوتے ہیں تو دیکھیے یہاں ہم نے کتنا فرقہ بندی کری ہے کہ یہ کسی کی مسجد ہے، یہ کسی کا مقام ہے، یہ یہاں پہ یہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھ، لیکن جب حج کے لیے جاتے ہیں تو خداوند تعالیٰ کس طرح سے ایک ہونے کا بتا رہے ہیں آپ کو کہ سب جاؤ اسی ایک مرکز کی طرف، ہر کوئی پہنچے گا، کسی کو غرض نہیں ہوگی کہ برابر میں انسان کھڑا ہوا جو ہے وہ ہاتھ کھولے نماز پڑھ رہا ہے یا ہاتھ بند کے۔ تو یہ اتحاد بین المسلمین کا ایک بہت بہترین ہمارے لیے نمونہ ہے، تجربہ ہے، جو سیکھنے کو انسان کو بہت مل رہا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں؟ بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ حج جو ہے روح عبادت، خدا پر توجہ دینے کا ذریعہ ہے، روح سیاست، خلق خدا پر توجہ دینے کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہمارا دین جو ہے وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد پر مشتمل ہے نا، اللہ کے رائٹس اور اللہ کے بندوں کے رائٹس۔ پھر حج جو ہے وہ ہمارے اندر یونٹی پیدا کرتا ہے۔ ابھی آپ نے جیسے فرمایا کہ ہم نے اپنے آپ کو مختلف سیٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے، اور ایک تفریق، ایک کہنا چاہیے کشیدگی اور ایک دوری ہم نے اپنے اندر، جبکہ ایک ملت ہے مگر اس ملت میں یونٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ملت میں یونٹی نہیں ہے۔ تو حج جو ہے وہ ہمیں پیغام اتحاد دیتا ہے، مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد کا بہترین ذریعہ حج ہے۔ نسل پرستی، علاقائی طبقات کا فرق جو ہم لوگ میں آپ دیکھیے کتنا ہے، کون کس قبیلے سے، کس خاندان سے، کس کاسٹ کا ہے، کیا ہے، ہمارے اندر یہ جو ایک ڈویژن ہے، ایک جو تقسیم ہے بڑائی اور برتری کی اور کمتری کی، جو یہ ایک تفریق ہے، حج اس کو بھی کنڈم کرتا ہے۔ وہ نسلی امتیاز کو حج جو ہے وہ کنڈم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے اندر مادہ پرستی ہے، مٹیریلسٹک مائنڈ ہے، اس کو بھی ریجیکٹ کرتا ہے۔ ہوگے تم اپنے گھر کے شہنشاہ، مگر بارگاہ رب العزت میں جب تم آؤ گے تو کوئی فرق نہیں ہے، ایک جیسا لباس ہو، ایک جیسا پہناوا ہو اور ایک طریقے کا پہناوا ہو، اور وہاں پر رب کے آگے جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی بڑائی اور چھٹائی نہیں ہے، جیسے کہ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ اے انسانوں، پوری انسانیت کو ایڈریس کر رہا ہے، اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے خلق کیا ہے، اور پھر ہم نے تمہیں قبیلوں اور خاندانوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ریزن کیا ہے؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو کہ اچھا یہ اس شہر کے رہنے والے یا اس علاقے کے یا اس ملک کے رہنے کے باشندے ہیں، یہ تمہاری آپس کی پہچان ہے۔ ورنہ کیا ہے؟ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نگاہ میں تو قابل احترام اور عزت اور تعظیم وہ ہے جو جتنا پائسٹ ہے، جس کے اندر جتنی عجز و انکساری ہے، جس کے اندر جتنی ہمبلنس ہے، جس کے اندر جتنی معرفت رب ہے، جس کے اندر جتنا اخلاص و اخلاق ہے، جو جتنا زیادہ کیئرنگ ہے بندگان خدا کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے لائق عزت وہ ہے۔ لہٰذا یہ حج جو ہے ہماری اس مینٹیلٹی کی بھی نفی کرتا ہے کہ جہاں پر ہم جو ہیں وہ مختلف فرقوں میں اپنے آپ کو تقسیم کیا ہوا ہے، مختلف علاقوں اور قبیلوں میں ہم نے اپنے آپ کو تقسیم کر کے ہم ایک دوسرے پر سبقت اور بڑائی اور کہنا چاہیے کہ اس طریقے سے ہم جو ہیں وہ اپنے آپ کو مسلط کرنا چاہتے ہیں، مگر حج جو ہے وہ اس چیز کو ریفیوز کرتا ہے۔ لہٰذا جب حج کی طرف متوجہ ہو اور پھر اپنے طریقہ زندگی کو دیکھ کر اپنے آپ سے سوال کرو کہ حج سے اگر ہم اپنی زندگی کو کمپیئر کریں تو کتنی مطابقت ہے، کتنا ہم نے حج کو اپنے اندر
اپنی زندگی میں، اپنی طریقۂ زندگی میں ہم نے حج کو داخل کیا ہے، اپنایا ہے، اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ بہترین، یس بالکل۔ بہت ہی عمدہ گفتگو رہی آپ کے ساتھ، ابھی چل رہی ہے، ہمیں کچھ باتیں اور ہیں جو آپ سے ڈسکس کرنی ہے۔ تو گویا حج جو ہے ذریعہ ہے خداوند تعالیٰ کے قریب جانے کا، اور اس کے اندر جو ہے جو بیسک ہے کہ تقوی قلوب کا جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے کس کے ذریعے؟ شاعر اللہ کی تعظیم کے ذریعے، اور ان میں شاعر اللہ کی تعظیم کے ذریعے ہمیں جو اسٹریٹ جو آیت صاف نظر آ رہی ہے وہ صفا مروہ کے بارے میں ہے کہ وہ شاعر اللہ میں سے ہیں، اور بے شک اس میں میسج ہمیں مل رہا ہے وہ یہ دکھ رہا ہے کہ ایز پر جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ الہی ٹاسک ہمارا کیا ہے، ٹھیک ہے، اس وقت ان کی وقت جو ضرورت تھی جناب ہاجرہ نے انجام دیا، اس کو لیتے ہوئے ہم اپنا الہی ٹاسک دیکھیں کہ آج کے حوالے سے ایز اف نا ہمارا الہی ٹاسک کیا ہو سکتا ہے۔ تو ہم اس کو سوچیں، اس سوچ کو، چونکہ ہم خواتین کے بارے میں زیادہ گفتگو کرتے ہیں، تو بحیثیت عورت میرا الہی ٹاسک اس وقت کیا ہو سکتا ہے؟ اپنے اولاد کی پرورش ہے، تربیت ہے، خود کی اپنی تربیت، بیسیکلی انسان کی جب خود کی تربیت ہوگی یقیناً جبھی وہ آگے یہ چیز منتقل کر سکتا ہے، ادروائز نہیں۔ تو یس، ہمیں حج سے یہ جو پیغامات ملتے ہیں اس کے اندر بہت بڑا پیغام یہ ہے کہ اس وقت ہمارا الہی ٹاسک کیا ہے، ہمیں اس کو جاننا ہوگا۔ اور پھر یہ جو اتحاد بین المسلمین کی آپ نے بات کری، دیٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم دیکھیں کہ کس طرح سے ہم ایک ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ مختلف سیکس میں بٹے ہوئے ہیں، لیکن جیسے ہی وہاں جاتے ہیں سب اکٹھے ہو گئے۔ تو اور بہت دفعہ تو یہ ہوتا ہے آپ مختلف گروپس میں جاتے ہیں تو دوسروں سے انسپائر بھی ہوتے ہیں، آپ سیکھنے کو بہت ملتا ہے آپ کو کہ یہ اس طرح سے انجام دے رہے ہیں تو چلے ہم بھی اس طرح کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ بھی ہے، اور پھر ظاہر تجارت اور یہ سب چیزیں ہوا کرتی تھی پہلے زمانے میں بالخصوص، اب تو یقیناً اتنا وہ نہیں ہے، مگر ہاں اب یہ جو باہمی ہم آہنگی ہے یہ بہت بڑا ذریعہ ہے حج میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کا، ایک دوسرے سے سیکھنے کا اور وحدت کا۔ سو بالکل، اس کے علاوہ ہم اگر بات کرتے ہیں حج کے بارے میں تو ہمیں کوئی پیغام اگر آپ دینا چاہیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد اگلے سیشن میں کنٹینیو کریں گے۔ جی بالکل، کیا نام ہے، مجھے نہیں اندازہ ہے کہ ابھی ہمیں بس کتنا ٹائم باقی رہ گیا ہے۔ بہرحال آج کے پروگرام کو جو ہے ہم اس طریقے سے وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ یہ جو ایام حج آ رہے ہیں اس میں ہم نے کس طریقے سے اپنے اندر شعور اور آگہی پیدا کرنی ہے، کس طریقے سے ہم نے اپنی مقصد حج کو ہم نے اچیو کرنا ہے۔ جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا، حج وہ عبادت ہے جس کا مقصد حق کی طرف لوٹنے کا ہے، ٹھیک ہے۔ حج جہاں کیا جاتا ہے اس کو بیت العتیق کہتے ہیں، خانہ کعبہ کو بیت العتیق کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہے یعنی آزادی دینے والا گھر، کہ جو اس گھر سے کنیکٹ ہو جائے وہ آزاد ہو جاتا ہے، وہ تمام زنجیریں اس کی ٹوٹ جاتی ہیں کہ جو اس کی سرعت رفتار میں اس کے اپنے مقام تک، اپنے ڈیسٹینیشن تک پہنچنے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں وہ تمام رکاوٹیں حج کے ذریعے سے انسان توڑ دیتا ہے، اور وہ آزادی پاتے ہوئے وہ اس میدان میں اتر جاتا ہے۔ حج کو کیا کہتے ہیں آپ دیکھیے، حج جو ہے وہ جہاد اکبر کا وسیع میدان ہے۔ عرفات میں کیا ہے، کیا کرتے ہیں ہم عرفات میں جب ہم جاتے ہیں؟ پوری خلقت یعنی پورے حاجی ایک ہی وقت میں اس میدان عرفات میں اکٹھا ہوتے ہیں۔ تو اگر دیکھیں تو اس کا کانسیپٹ کیا ہے، وہ میدان جہاد ہے، اور جہاد، میدان جہاد کس کا؟ سب مسلمان ہیں۔ کس سے جہاد کرنا ہے؟ اپنے اندر کے نفس سے جہاد کرنا ہے، اپنے اندر کے شیطان سے جہاد کرنا ہے۔ لہٰذا حج جو ہے وہ ہمیں ترغیب دیتا ہے جہاد کرنے کی، لڑنے کی، ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے، ہمیں طاقت دیتا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے اپنے آپ کو اس میدان جہاد میں
کامیابی سے ہمکنار کرنا ہے. دیکھیے اگر آپ حج کو دیکھیے تو حج میں آپ کو ضعیفوں کی تعداد کتنی نظر آئے گی، کمزور لوگوں کی تعداد کتنی نظر آئے گی، جو جسمانی اعتبار سے بزرگ ہیں، ضعیف ہیں، کمزور ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو خود اپنے قدموں سے چل نہیں سکتے، ان کے لیے اسپیشل سواریاں ہوتی ہیں. تو اتنے کمزور لوگ ہیں، مگر رب کیا کہتا ہے، ان کی ظاہری کمزوری کو نہ دیکھو، ان ضعیفوں کی اس طاقت کو دیکھو جو ان کو یہ زحمت اٹھانے کے لیے یہاں لے کر آئی ہے. جسم بوڑھا ہو چکا ہے، جذبات جوان ہیں، قربانی کے لیے تیار ہیں. لہٰذا حج جو ہے وہ دشمنان دین کو اس بات پر متوجہ کرتا ہے، امت مسلمہ کو کبھی بھی کمزور اور عاجز نہ سمجھنا. ان کے ضعیف میں بھی وہ پاور ہے، وہ ایمانی طاقت ہے کہ اگر وہ ڈٹ جائیں تو ان کے راستے سے ان کو کوئی ہٹانے کی طاقت اور جرت نہیں کر سکتا ہے. اگر ہم اس پوائنٹ سے، اس اینگل سے ہم اس عبادت کو دیکھیں گے تو یقین جانیے تمام مایوسیاں، نا امیدیاں اور یہ کہ ہم ایک اکیلے ہم کیا کر سکتے ہیں، نہیں، حج ہمیں وہ یونٹی کا پیغام دے رہا ہے. ابھی آپ نے بات کی تو میں سمپل لفظ میں اگر میں کہوں اور بات کو اپنی ختم کروں کہ حج دور حاضر کا سوشل میڈیا ہے. بالکل، ایبسلیوٹلی، دور حاضر سوشل میڈیا میں نہ وہ صداقت ہے، نہ وہ پاکیزگی ہے، نہ وہ لطافت ہے، نہ وہ ہمیں اللہ سے قرب کے لیے اتنا زیادہ وہ کرتا ہے. مگر حج وہ سوشل میڈیا ہے کہ جس نے ہمیں انفارم کیا ہے، ہمیں وسائل دیے، ہمیں شعائر دیے، ہمیں علامتیں دی ہیں علم کو حاصل کرنے کی، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی، اپنی زندگی کو سنوارنے کی، اپنے ٹاسک کو فلفل کرنے کی. ہمیں جو ہے یہ حج کے ذریعے سے ہمیں انفارمیشن بھی ملتی ہے، ہماری ٹریننگ بھی ہوتی ہے، ہمیں موٹیویشن بھی ملتی ہے، اور ہمارے اندر وہ فوکس بھی ہمیں کرتا ہے حج کہ کس طریقے سے ہمیں اپنی سمت کو درست کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ محترمہ سید فرحت حسین صاحبہ، آج کی ہماری بہت ہی انٹرسٹنگ گفتگو رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنے ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. اسی حوالے سے دل چاہتا ہے کہ ہر ایک پہلو کو ایک دفعہ لیا جائے اور اس کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کی جائے. تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم کتنا اس میں کامیاب ہوں گے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی اس دعا کے ساتھ کہ بار الہ ہم سب کا انجام نیک قرار دے، ہمیں اسلام اور قرآن کا قدردان بنا، اپنے نبی اور آل نبی کی محبت اور معرفت کا نور ہمارے دلوں میں منور فرما، ہمارے مرحومین کو اپنی عنایت اور رحمت میں شامل فرما. آمین ثم آمین بحق محمد وآل محمد. خدا حافظ. شریکت الحسین ثانی بطول زینت علی.